سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ بعدہ ان گنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے اور اللہ ہی کی توفیق سے ہم یہاں پر اکٹھا ہوئی ہیں۔ تو دوبارہ میں اللہ تعالیٰ کا یہاں پر شکر گزار ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم تمام کو دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی تعلیمات سیکھنے اور سکھانے کا موقع عنایت فرمایا کہ آج ہم یہاں پر اکٹھی ہو سکیں۔ بعدہ خصوصی طور پر میں الانصار انسٹیٹیوٹ کی منتظمہ محترمہ حنا حفظ اللہ کی بھی میں مشکور ہوں، اور ان کے ساتھ جو بھی ٹیم جڑی ہوئی ہے ان تمام کی بھی میں شکر گزار ہوں کہ ان تمام نے خصوصی طور پر خواتین کے درمیان دینی و اصلاحی پروگرام کا منعقد کیا، اور اسی طرح خواتین کی اصلاح کے لیے انہوں نے بھی محنت اور کوششیں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد میں آپ تمام بہنوں کو بھی مشکور و ممنون ہوں جو یہاں پر جمع ہوئی ہیں، اپنے قیمتی اوقات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ تعالیٰ کی دین، اللہ کی شریعت کو سیکھنے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے یہاں پر آنے کو قبول فرمائے۔ جس مقصد اور جس انٹینشن کے تحت ہم یہاں پر جمع ہوئی ہیں، اللہ ہمیں اپنے مشن میں کامیاب کرے، آمین۔ تو ہمارا جو آج کا درس کا ٹاپک ہے تقوی۔ تو تقوی سے متعلق جو بیسک چیزیں ہیں، تقوی کا کیا معنی ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں، اور تقوی ہماری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے، تقوی کے بغیر ہماری زندگی کا تصور بھی نہیں۔ تو تقوی سے متعلق بنیادی چیزیں تو الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں، ہے نا۔ تقوی کا اگر ہم آسان ترجمہ کرنا چاہیں، تقوی کو اگر ہم دو الفاظ میں ڈسکرائب کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے اللہ سے ڈرنا، ہے نا۔ تو اللہ سے ڈرنا کسے کہتے ہیں اور کس کو تقوی کہا جاتا ہے، تقوی کیوں ہماری زندگی میں اہم اور ضروری ہے نا، تقوی کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں، اور تقوی سے متعلق اللہ نے اپنے عظیم کتاب قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے، اور تقوی کے کیا فضائل ہیں، نہ ہونے کے کیا کیا نقصانات ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم آج کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً آج کے جو ہمارا موضوع ہے وہ ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ کیوں؟ انشاءاللہ آج کے اس درس کے آخر میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ تقوی ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس قرآن مجید کی تلاوت کی آیت کی، میں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیا مفہوم ہے اس آیت کا؟ اللہ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور تم اپنے ساتھ زاد سفر لیا کرو، یعنی سفر کا خرچ وغیرہ تم اپنے ساتھ لے لیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سب سے بہترین زاد راہ اللہ کا تقوی ہے۔ یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان اپنی زندگی کے سفر میں، زندگی ایک سفر ہے نا، ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، تو ہمارا اس دنیا میں آنا اور ایک ٹیمپرری پیریڈ کے لیے اس دنیا میں رکنا اور پھر یہاں سے چلا جانا، گویا کہ یہ ہمارا ایک سفر ہے، ایک ہماری جرنی ہے۔ تو ہمارے اس سفر میں سب سے بہترین زاد راہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو قرار دیا۔ تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقوی کی کیا امپورٹنس ہے ہماری زندگی میں۔ تو تقوی کے ٹاپک کو لے کر آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس کا معنی مفہوم جان لیتے ہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تقوی کی جو لغوی تعریف ہے، یعنی اگر ہم ڈکشنری میننگ جاننا چاہیں تقوی، تو لغت میں تقوی الوقایہ کو کہتے ہیں۔ عربی لفظ ہے الوقایہ، یعنی بچنا، کسی بھی چیز سے بچنا، کسی بھی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کو تقوی کہا جاتا ہے۔ رہی بات تقوی کی اصطلاحی تعریف، یعنی ہمارے شریعت میں تقوی کس کو کہتے ہیں، تو تقوی کی بہترین تعریف طلق بن حبیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب تقوی سے متعلق آپ سے سوال کیا گیا تو آپ تقوی کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے
کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ اجر و ثواب کی نیت بھی رکھیں۔ یعنی کہ آپ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا، اور اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کے نافرمانیوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے آپ اللہ کی نافرمانی کو ترک کر دیں۔ یہی تقویٰ کہلاتا ہے۔ یعنی مختصر اگر ہم کہیں تو تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اس سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو کلی طور پر کمپلیٹلی آپ اپنے آپ کو بچا لیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ تو اسی کا معنی تقویٰ ہے۔ اکثر لوگ نا تقویٰ کا غلط مفہوم لیتے ہیں، یعنی کہ وہ تقویٰ سے مراد صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ نافرمانیوں سے بچنا تقویٰ ہے، گناہوں سے بچنا تقویٰ ہے۔ یقیناً یہ غلط نہیں ہے، نافرمانی اور گناہوں سے بچنا تقویٰ ہی ہے، مگر وہیں اللہ تعالیٰ کے دیے احکام پر عمل کرنا بھی تقویٰ ہے۔ یہ کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ بھی تقویٰ ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے تقویٰ کے متعلق سوال کیا کہ تقویٰ کیا ہے، یعنی تقویٰ کس چیز کا نام ہے، تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ تو دیکھیں کعب رضی اللہ عنہ نے کتنے پیارے انداز میں جواب دیا، یعنی آپ نے ایک مثال کے ذریعے تقویٰ کو سمجھایا کہ تقویٰ کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو یقیناً انسان کو نا مثالوں کے ذریعے سمجھانے سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو کعب رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ کیا آپ کبھی کانٹے دار جھاڑیوں والے راستے سے کبھی گزرے ہیں؟ یعنی کہ آپ کا گزر کہیں کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں پر کانٹی دار درخت ہو، کانٹے دار جھاڑی وغیرہ ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، ہاں ایسے تو ہمارا گزر ہوا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ اس وقت آپ کا کیا عمل ہوا کرتا تھا؟ یعنی مان لیجئے فرض کریں کہ آپ ایک ایسے راستے سے گزر رہے ہیں، یعنی آپ کو ایک ایسے راستے سے گزرنا ہے جہاں پر کانٹے دار درخت جھاڑیاں وغیرہ بہت سارے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نہ اس راستے سے کیسے گزریں گے، ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے ہم سب کا جواب یہی ہوگا، ہم اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے سنبھلتے ہوئے، ہے نا، اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے ہم گزریں گے کہ اس کانٹے کی وجہ سے ہمیں نقصان نہ ہو، ہے نا، وہ کانٹے ہم کو نہ چھوبے۔ تو بالکل عمر رضی اللہ عنہ کا یہی جواب تھا، کہنے لگے کہ میں اپنے کپڑے کو سمیٹ کر کانٹوں سے بچتے ہوئے اس راستے سے گزر جاؤں گا۔ تو اس پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ یہی تقویٰ ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ یہی تقویٰ ہے۔ یعنی ایک مثال کے ذریعے آپ نے سمجھایا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، بالکل اسی طرح ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ہماری زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر سے ہمیں گزرنا ہے۔ تو جس راستے میں ہم جا رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، ان راستوں میں بہت سارے کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، بہت سارے کانٹے ہیں۔ ان کانٹوں میں سے اپنے آپ کو بچتے بچاتے نکل جانا ہی تقویٰ ہے۔ تو اس روایت سے ہمیں تقویٰ کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ دراصل یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں ہر قسم کے فتنوں سے بچتا ہوا گزر جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جانتے ہیں کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے نا؟ تقویٰ کسی ظاہری وضاحتہ کا نام نہیں، بلکہ تقویٰ حقیقت میں ایک داخلی کیفیت کا نام ہے۔ یعنی کہ تقویٰ کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی، تقویٰ انسان سے بظاہر نہیں نظر آتا، بلکہ تقویٰ انسان کے اندر موجود ایک داخلی کیفیت کا نام ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز کا تعلق کسی نہ کسی چیز سے جڑا ہوتا ہے نا، تو یقین مانے تقویٰ کا جو تعلق ہے وہ انسان کے دل سے ہوتا ہے ڈائریکٹلی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ التقوى ها هنا، کہ تقوی یہاں پر ہے، تقوی یہاں پر ہے، اور یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ فرمایا۔ تو اس صحیح روایت سے ہمیں کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ تقوی انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے، تقوی کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے ظاہری شکل و صورت سے تقوی کا کوئی تعلق نہیں ہے نا؟ یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کوئی کہ فلاں خوبصورت ہے تو وہ تقوی پرست ہے، فلاں بظاہر اطاعت کر رہا ہے تو تقوی پرست ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں پر ہے، اور آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو یہ بنیادی باتیں تھیں تقویٰ سے ریلیٹڈ، کیونکہ میں ہمیشہ سے یہ بات کہتی ہوں
اور یہ میرا طریقہ رہتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یا جانتے ہیں نا، اس کے بارے میں ہمیں جانکاری ہونی چاہیے کہ بھئی ہم آخر کیا چیز پڑھ رہے ہیں، ہم کس چیز کو جاننے والے ہیں یا ہم کون سی چیز جاننے جا رہے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ ہونا کہ وہ چیز کیا ہے، اس کا معنی مفہوم کو ہم جان لیں گے تو ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ اس چیز کے بارے میں ہم مزید چیزیں جانکاری حاصل کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں تقوی کی اہمیت کیا ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے، اب ہم اپنی لائف کا ایک حصہ ہم دے رہے ہیں اس لیکچر کے لیے، صحیح نا؟ آپ سب یہاں پر جمع ہوئی ہیں اور انشاءاللہ ہمارا یہ جو درس ہے آلموسٹ 1 گھنٹے کا رہے گا، تو اپنا اپنا قیمتی وقت آپ دے رہی ہیں نا؟ تو ایک عقلمند اور چالاک انسان کی یہ عادت ہوتی ہے، یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ فضول چیزوں میں اپنا وقت نہیں لگاتا ہے۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہم جو چیز پڑھنے جا رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، اس کی امپورٹنس کیا ہے ہماری لائف میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت اور کتنا معنی رکھتی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس پر عمل کرنے سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہونے والے ہیں، اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کیا کیا گناہ مل سکتا ہے انسان کو، نسأل اللہ السلامہ۔ تو تقوی کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں قرآن مجید کی طرف، یعنی قرآن مجید کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ تقوی کی کیا اہمیت ہے۔ تو اگر آپ قرآن مجید کو کھول کر دیکھیں گی نا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز کتاب قرآن میں ایک سے بڑھ کر کئی مقامات پر تقوی کا حکم دیا ہے، بلکہ یقین مانیں یہ تقوی کا حکم اللہ نے صرف اس امت کو نہیں دیا، یعنی اللہ نے صرف امت محمدیہ کو تقوی کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے ہم سے پہلی والی امتوں کو بھی تقوی کا حکم دیا ہے۔ تو تقوی کا ذکر قرآن مجید میں صرف ایک جگہ نہیں بلکہ کئی سارے مقامات پر ہیں۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ تقوی کی اہمیت کتنی ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ کسی چیز کا ایک مرتبہ ذکر ہو اور کسی چیز کا ایک سے زائد مرتبہ ریپیٹڈ تذکرہ ہو تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب، معزز کتاب قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی سارے مقامات پر تقوی کا حکم دیا ہے، بلکہ اس کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ سبحان اللہ، آیت کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی مراد یہود و نصارہ، یعنی ہم سے پہلے وہ لوگ جو گزر چکے ہیں، جو گزشتہ امتیوں میں سے تھے، انہیں وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم تاکید حکم دیتے ہیں ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرو، کہ تم اللہ سے ڈرو۔ تو اس آیت سے ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے، اور امام قرطبی رحمہ اللہ جو کہ مشہور و معروف مفسر ہیں، آپ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تقوی کا حکم تمام امتوں کے لیے عام ہے، یعنی تقوی کا حکم اللہ نے صرف اس امت کو نہیں دی، بلکہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کو دی تھی، سبحان اللہ۔ اسے میں ہمیں تقوی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، تقوی کی امپورٹنس پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی خاص چیز نہیں بلکہ یہ تمام امتوں کے لیے عام تھی۔ اسی طرح احادیث کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف مقامات پر تقوی اختیار کرنے پر ابھارا، نیز اس کی وصیت بھی کی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی تم رہو اللہ سے ڈرو، اللہ اکبر۔ اس حدیث پر اگر آپ غور کریں گے نا تو یقین مانیں آپ چاہے تو اس حدیث کے الفاظ کو نا آپ لوگ لکھ کر رکھ لیں یا ہمیشہ کے لیے آپ یاد رکھ لیں، زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، بلکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی اتق اللہ حیث ما کنت، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، یعنی تم چاہے لوگوں کے سامنے رہو، لوگوں کی غیر موجودگی میں رہو، سب کے ساتھ رہو یا تنہائی میں رہو، ہے نا، معاشرے میں رہو یا اکیلے میں رہو، اپنے کمرے میں رہو یا رات کے اندھیرے میں رہو، یعنی البتہ الغرض انسان دنیا کے جس کونے میں بھی رہیں، جہاں کہیں بھی رہے، جس حالات میں بھی رہیں، چاہے وہ جس کیفیت میں رہیں، اللہ سے ڈرے۔ تو کیا یہ حدیث کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ سبحان اللہ، اس سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ تقویٰ کی اہمیت کیا ہے؟ اور کیا وہ انسان، ایسا انسان جو ہمیشہ اللہ سے ڈرتا ہو، جو ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والا ہو، کیا ایسا انسان سے گناہ ممکن ہے؟ ایسا انسان گناہ کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو؟ فسبحان اللہ، معلوم ہوا کہ ہماری زندگی میں تقوی کی کتنی اہمیت ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! تقوی اللہ تعالیٰ کی قربت اور محبت کو حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں میری پیاری بہنوں، تقوی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو ہم عام سمجھیں، بلکہ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کو اپنا کر ہم اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت کو آسانی کے ساتھ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو کسی طرح کی مشکل یا اسٹرگل نہیں کرنا ہوگا، بس آپ تقوی اختیار کریں اور اللہ کی محبت کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سورۃ یونس میں اللہ فرماتا ہے کہ خبردار، تم جان لو کہ اللہ کے دوست وہی ہیں جنہیں کچھ خوف نہیں ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہوں گے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ نے کہا الذین آمنوا وكانوا يتقون، اللہ کے دوست وہ ہیں جنہیں نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ یہی ہے نا تقوی۔ ایمان کے بعد جس نے تقوی اختیار کرا، یقین مانو کہ وہ اللہ کا دوست بن گیا، بلکہ اللہ اس کا دوست بن گیا۔ سبحان اللہ العظیم! کیا اللہ کی دوستی سے بڑھ کر کسی طرح کی دوستی ہمارے لیے اہم یا امپورٹنٹ ہو سکتی ہے؟ اللہ کی معیت سے بڑھ کر کوئی معیت ہمارے لیے ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمیں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ اللہ ہمارا دوست بنے، اور یقین مانے اس انسان سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہوگا جس کا دوست اللہ بن جائے، جس کے معاملات کو اللہ تعالیٰ ہینڈل کرے۔ اور اس کے بارے میں اللہ نے کہا نا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست وہ ہیں جن کو نہ کبھی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ہے نا؟ آج ہم میں سے تقریباً سبھی لوگ خوف یا غم کے ساتھ ہی زندگی بسر کرتے ہیں نا۔ ہم میں سے ہر کسی کے کسی نہ کسی کے اندر یہ خوف ضرور ہوتا ہے کہ کل کے دن کیا ہوگا، کل کا کیا بنے گا، فیوچر کا کیا ہوگا، آگے کی زندگی کیا ہوگی۔ یہ خوف نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آگے اللہ نے کہا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور اللہ کے نیک بندے، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ غمگین بھی نہیں ہوتے۔ اور کیا ہم میں سے ایسی کوئی ہیں جو وداؤٹ اینی غم کی زندگی گزار رہے ہوں؟ سبحان اللہ! ایسا نہیں ہے نا، ہم میں سے ہر کسی کی زندگی میں غم ہے، ہم میں سے ہر کوئی پریشان ہے، ہم میں سے ہر کسی کی زندگی غموں میں گزر رہی ہے۔ سبحان اللہ! ان سب کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کی کمی ہے۔ ہم لوگ تقویٰ کو جیسے اس کو جاننا چاہیے ویسے ہم جان نہیں پائے ہیں، جیسے اس پر عمل کرنا چاہیے ویسے ہم عمل نہیں کر پائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگی پریشانیوں میں ڈوب رہی ہے، مشکلات سے گزر رہی ہے، غمگین اور پریشان ہم بلا وجہ ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم تقویٰ کو نہیں اختیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ اکبر! یہ آیت ایسے فیل ہو رہا ہے نا جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے، اللہ ہم سے مخاطب ہو کر بول رہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے سنیں غور سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، خبردار کہ اللہ کے دوست متقی ہی ہو سکتے ہیں، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ کے دوست صرف متقی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، ہے نا؟ یعنی کہ لوگ نادان ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا ہوتا نا کہ متقی لوگ اللہ کے دوست ہیں، تو ہر کوئی اس میں آگے بڑھ کر حصہ لیتا، ہر کوئی تقوی اختیار کر کے اللہ کو اپنا دوست بنا لیتا۔ لیکن اکثر لوگ لا علم ہیں، بے خبر ہیں، غافل ہیں اس چیز سے۔ تو سبحان اللہ، جب ہمیں اتنی ساری چیزیں معلوم ہو گئی کہ تقویٰ کتنا امپورٹنٹ ہے، تقویٰ کی کیا اہمیت ہے، اور تقویٰ سے اللہ کی محبت اور قربت حاصل کی جا سکتی ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو آرام سے اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ کہ دنیا میں بھی ہم اچھی زندگی گزاریں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل میں ہم جنت میں داخل ہو جائیں، تو ہمارے ذہن میں اب یہ سوال ضرور آئے گا کہ جب تقویٰ اتنا امپورٹنٹ ہے تو تقویٰ کو حاصل کرنے کی کیا سمٹمز ہیں، ہے نا؟ ہمیں یہ بھی تو جاننا چاہیے نا کہ تقویٰ کو حاصل کرنے کی کیا کیا کوالٹیز ہیں۔ یعنی کہ اگر مان لیں کہ ایک شخص کو ہم متقی کہنا چاہیں تو اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے۔ تو آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں متقین کی بعض صفات کی طرف، یعنی کہ ہم بعض کوالٹیز دیکھتے ہیں متقی لوگوں کی، اور یہ کوالٹیز میں نہیں بیان کر رہی ہوں، بلکہ یہ کوالٹیز اللہ نے خود قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ یعنی کہ متقی لوگوں کی یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، متقی لوگوں کی یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔
تو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ ان کوالٹیز کی وجہ سے انسان متقین کے زمرے میں داخل ہو سکتا ہے، اور ان کو جان کر انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو اپلائی کر کے، اس پر عمل کر کے، ہم بھی اپنے آپ کو بإذن اللہ تعالی متقین کے گروپ میں ہم اپنے آپ کو شامل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متقین کی کئی صفات بیان فرمائی ہے، متقی لوگوں کی کئی کوالٹیز اللہ نے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو ہم پہچان کر بآسانی اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو بھی ہم اس لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یقین کریں اور آج عزم کریں، ارادہ کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ان کوالٹیز پر ضرور عمل کریں گے، اور اپنے آپ کو بھی ہم متقی لوگوں میں ضرور شامل کریں گے باذن اللہ تعالی۔ تو سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی کوالٹی جو کہ ایک متقی کی کوالٹی ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا، وہ ہے اقوال اور افعال میں سچائی کو لازم پکڑنا۔ یعنی زندگی بھر میں جتنے بھی ہم بات چیت کرتے ہیں، جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، اس میں سچائی کو لازم پکڑنا، سچائی کو مقدم رکھنا، جھوٹ کو تھوڑا سا بھی اپنی لائف میں ہم انکلوڈ نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یعنی جو کوئی سچ بات لے کر آئے گا اور جس نے سچ کی تصدیق کی، یقین مانو کہ وہی متقی ہے۔ سبحان اللہ، گویا کہ متقی کی کوالٹی، ایک صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ ہمیشہ سچائی کو لازم پکڑتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے سچے ہیں، ہمارے اطراف جتنی بھی باؤنڈریز ہیں، جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنے بھی کمیونیکیشنز ہیں، اس میں ہم کتنے سچے ہیں، ہم سچائی کو کتنا لازم پکڑتے ہیں، ہمارے اقوال میں کتنی سچائی ہے، ہمارے افعال میں کتنی سچائی ہے، ہم اپنے رب، اپنے اللہ کے ساتھ کتنے سچے ہیں، ہم اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، ہم اپنے کمیونیکیشن میں کتنے سچے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس طرح ہم اپنا محاسبہ کریں گے نا، تب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور کتنا ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، سبحان اللہ العظیم۔ تو جتنی بھی چیزیں ہم سنتے ہیں نا، وہ بس سننے کی حد تک نہیں رہنی چاہیے، اور ہماری پوری کوشش اور محنت ہونی چاہیے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو بہتر بنائیں مزید، کیونکہ متقی ایک کوئی ایسی کوالٹی ہے کہ جس سے آپ ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ میں تقوی کے فوائد بھی بتاؤں گی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ اکبر، اس کو حاصل کرنے سے آپ کتنے بڑی خیر کو حاصل کریں گی، آپ کتنے فائدے میں رہیں گے، اور کتنی ساری چیزیں آپ کو ریوارڈ میں ملیں گی انشاءاللہ تعالی۔ آگے بڑھتے ہیں سیکنڈ کوالٹی کی طرف۔ متقی کی ایک دوسری صفت ہے اللہ تعالیٰ کے شعائر، اللہ کے مناسک کی تعظیم کرنا، یعنی شریعت کا مذاق نہ اڑانا، شریعت کی کسی بھی چیز کا مذاق نہیں اڑانا، اور شریعت کے احکامات اور اللہ سے جڑے ساری چیزوں کا عزت و احترام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحج میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے گا، تو یقین مانو کہ یہی دلوں کے پرہیزگار ہونے کا ثبوت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی شریعت کا، اللہ کے حکامات کا تعظیم کرنا، اللہ کے احکامات کی عزت کرنا، یہ تقویٰ کی ایک خاص صفت ہے، متقین کی ایک خاص خوبی ہے۔ ایک تیسری صفت ہے حکم و معاملات میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، یعنی زندگی میں جو کوئی بھی معاملہ پیش آ جائے، اس میں عدل و انصاف کو مقدم رکھنا، عدل و انصاف کو لازم پکڑنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل و انصاف نہ کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اعدلوا، کہ تم عدل و انصاف کیا کرو، ہوا اقرب للتقوی، ہوا اقرب للتقوی، کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کیا کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں انصاف کو لازم پکڑنے کا حکم دیتے ہیں، عدل و انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ اس کو تقوی سے جوڑ کر فرماتے ہیں ہو اقرب للتقوی، عدل و انصاف جو ہے یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو معلوم ہوا کہ متقی کی ایک کوالٹی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ سارے معاملات میں عدل و انصاف کو لازم پکڑتے ہیں۔ ایک چوتھی صفت ہے متقین کی
کہ وہ انبیاء، صادقین اور مصلحین کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التوبہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ تم رہو۔ گویا کہ اللہ ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کی تعلیم دے رہے ہیں، اور سچے کون ہیں؟ سچے کون ہیں؟ سب سے زیادہ سچے انبیاء ہیں، اللہ کے انبیاء اور پیغمبر رسول ہیں، اس کے بعد صادقین ہیں، مصلحین ہیں، ہے نا؟ تو ان لوگوں کے ساتھ رہنا، گویا کہ رہنے کا مطلب یہ کہ ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی پیروی کرنا، ان کو فالو کرنا، گویا کہ یہ ہمارے تقویٰ تک پہنچنے کا ایک بہت ذریعہ ہے، بہت بہترین ذریعہ ہے۔ تو یہ کچھ کوالٹیز تھیں جن کو اپنا کر، جن پر عمل کر کے ہم متقین کے زمرے میں انشاءاللہ ضرور شامل ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ تقویٰ کو اختیار کرنے میں کیا کیا چیزیں معاون ہو سکتی ہیں، ہے نا؟ یعنی ہم کوالٹیز دیکھ لیں ہم لوگوں نے کہ کن کن کوالٹیز کو اپلائی کر کے ہم اپنے آپ کو متقی کے زمرے میں شامل کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ معاون امور، یعنی ایسی چیزیں جو ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی مدد کریں، ایسی چیزیں جن کی مدد سے ہم تقویٰ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز دعا، سب سے پہلی چیز دعا، کیونکہ ہم دعا کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی چیز ناممکن ہے۔ حتیٰ کہ کائنات کا کوئی بھی پتا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ تو جب اتنی بڑی چیز تقویٰ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مدد تو ہمیں چاہیے ہوگی، ہے نا؟ اللہ کی توفیق لازماً ضروری ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی چیز ہم نہیں کر سکتے، بلکہ ہم اتنے کمزور بندے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پل پل محتاج ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تقویٰ طلب کریں، بلکہ خیر البشر، افضل الانبیاء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے پیارے اور چہیتے نبی تھے، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے، اتنے بڑے نبی ہی جب اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا کریں تو ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ اکبر، ہے نا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام خود اللہ تعالیٰ سے تقوی کا سوال کیا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا کرتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کثرت سے تقوی طلب کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا، کہ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، وزکھا، اور میرے نفس کو تمام برائیوں سے پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، بے شک تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، اور تو ہی اس کا ساتھی اور اس کا مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تقوی کا سوال نہیں کر رہے ہیں؟ تو جب اللہ کے نبی اس دعا کو لازماً پڑھا کرتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے اور خوب سے کیا کریں جن میں تقوی کا ذکر ہو۔ یعنی یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کثرت سے تقوی کی طلب کریں، تقوی کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں تقوی عطا کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور دل کی بے نیازی سوال کرتی ہوں، دل کی بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ گویا کہ چار اہم چیزیں اس دعا میں مانگی جا رہی ہیں۔ ہدایت، جس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، تقوی، جس کے بغیر ہمارا کامیاب ہونا ممکن ہی نہیں، تصور ہی نہیں کر سکتے، پاک دامنی، جس کے بغیر انسان گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اور دل کی بے نیازی، جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو ان چار اہم چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تو اس میں تقوی کا بھی سوال کیا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی کو اختیار کرنے کی جو معاون چیزیں ہیں، ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم اللہ سے تقوی طلب کریں، اللہ سے ہم مانگیں۔ ایک دوسری چیز ہے جو تقوی اختیار کرنے کے لیے معاون ہوگی، وہ یہ کہ ہم ایسے اعمال کو اختیار کریں جو ہمارے دل کی اصلاح کرنے والے ہوں، یعنی دل کی اصلاح کرنے والے اعمال کو ہم اختیار کریں۔ اس سلسلے میں عون بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی شروعات نیک نیتی سے ہوتی ہے، یعنی جب آپ اپنی نیت کو درست کریں گے نا، وہیں سے آپ تقوی اختیار کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کی نیت ہی بری ہے، آپ کے انٹینشنس ہی برے ہیں، آپ کے اعمال ہی برے ہیں، تو تقوی کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ خود کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھا جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھی ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھیں، یعنی یہ کہ میں فلاں سے بہتر ہوں۔ تو جب ایسی سوچ انسان کے اندر داخل ہو جائے گی نا، تو وہاں پر تکبر گھر کر جاتا ہے اور تقوی اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسے اعمال کو ہم اختیار کریں، فار ایگزامپل مثال کے طور پر اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے نفس کا حساب کتاب لیا کریں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے والے اعمال کریں۔ تقوی کو اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور ہر کام کو کرنے سے پہلے آپ خود سے سوال کیا کریں کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں، ہے نا؟ ان ساری چیزوں سے ہم تقوی حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک تیسری چیز ہے ظاہری اعمال کی اصلاح، ہے نا؟ یعنی کہ ہم اپنے اعمال کو صحیح طریقے سے انجام دیں، اعمال کو سنت کے مطابق ہم انجام دینے کی کوشش کریں۔ اسی طرح صبر، نفس کا محاسبہ، حیا کو اختیار کرنا، بردباری کو اپنے اندر لازم کرنا، نفل روزے کا اہتمام کرنا، اور حلال رزق وغیرہ کو مقدم رکھنا، یہ ساری چیزیں تقوی کے حاصل کرنے میں معاون اور مددگار ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ سارے وہ امور ہیں جن کو اختیار کرتے ہوئے ہم بآسانی تقوی کو حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب آگے بڑھتے ہیں تقوی کے فوائد اور ثمرات کی طرف، یعنی ہم اپنی زندگی میں تقوی اختیار کر لیں تو ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بیکاز انسان پیدا کیا گیا ہے ایسا، نا ہماری فطرت میں یہ چیز انکلوڈ ہے کہ جب ہمیں ریوارڈ نہیں بتائی جاتی تو اس کام کے ہم حریص نہیں ہوتے، ہے نا؟ یہ چیز اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اسی لیے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا نا کہ اگر تم نیک عمل کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اور جب ہم اس تصور کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو ہم بالکل چست ہو کر عمل کرنے لگتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح تقوی کے بارے میں ہم نے اتنا سب کچھ جان لیا، اور اس کی اہمیت، امپورٹنٹ سب کچھ پتہ ہو چل گیا، اور یہ بھی ہم نے جان لیا کہ تقوی کیسے کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تقوی کو حاصل کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ تقوی اگر ہم اپنی زندگی میں انکلوڈ کر لیں گے نا تقوی کو، تو ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے، دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا۔ تو ایسے ایسے فائدے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی ذکر کروں گی جس کو جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، سبحان اللہ، کہ تقوی کے اتنے بڑے بڑے ریوارڈز ہو سکتے ہیں کیا؟ سبحان اللہ۔ اور یقین مانے یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی ہوں، بلکہ قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، تقوی کا کیا ریوارڈ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ سب سے پہلا ریوارڈ تقوی اختیار کرنے کے وہ یہ کہ تقوی انسان کو جنت میں داخل کرواتا ہے اور جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ وہ انٹینشن ہے جس انٹینشن کو لے کر ہم دنیا میں آئے ہیں، ہے نا؟ اگر میں پوچھوں آپ لوگوں سے کہ تمہارے دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارا پہلا جواب تو یہی ہوگا کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں، لیکن اس عبادت کے بعد ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ یا تو جنت یا تو جہنم، ہے نا؟ اگر ہم اس راہ میں صحیح رہے، اگر ہم نے واقعی اللہ کے بتائے گئے طریقے پر ہم نے زندگی گزاری، تو یقیناً ہمارے لیے جنت ہے انشاءاللہ۔ اگر لا قدر اللہ ہم نے صحیح راستے کو اختیار نہیں کیا، بلکہ ہم نے گمراہی کے راستے کو چنا، تو یقین مانو کہ بس اس بد نصیب کو جہنم ہی ہے۔ نسأل اللہ السلامہ، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ تو جس مقصد کو لے کر ہم اس دنیا میں آئے ہیں، سبحان اللہ، وہ مقصد ہی ہمیں حاصل ہو جا رہی ہے صرف تقوی کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ مریم میں فرمایا، تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اللہ نے کہا یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے نیک بندوں میں سے بناتے ہیں جو متقی ہو، جو متقی ہو۔ یہاں پر آپ غور کریں، اللہ نے کہا من کان تقیہ، کہا اللہ تعالیٰ نے یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے صرف اسی کو بناتے ہیں جو متقی ہو، جس نے تقوی اختیار کیا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جس انسان کے دل میں تقوی ہوگا وہی جنت میں انٹر ہو سکے گا، اور جس انسان کے دل میں تقوی نہیں ہوگا وہ جنت میں قدم بھی نہیں رکھ پائے گا۔ دوسرا فائدہ، تقوی کو اختیار کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ انسان باعزت ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ تصور کیجئے، فرض کریں فار ایگزامپل کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں نا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حاکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، اللہ کے ہم رعایا ہیں، اللہ کے ہم غلام ہیں۔
تو مان لیں کہ ایک بادشاہ کی نظر میں ایک عام غلام کی حیثیت، اس کی عزت اگر بڑھ جا رہی ہے، تو کیا یہ اس کی خوش قسمتی نہیں ہوگی؟ تو کیا اس سے اس کی دنیا نہیں سنور جائے گی؟ مان لیجیے کہ ایک بادشاہ ہے اور کئی سارے اس کے غلام ہیں، کئی سارے اس کے سلیوز ہیں۔ اتنے سارے لوگوں میں ایک سلیو اس کی نظر میں باعزت بن رہا ہے، عزت و شرف کی نگاہ سے اس کو دیکھا جا رہا ہے، تو کیا اس کے لیے خوشخبری نہیں ہے؟ کیا یہ اس کی خوش قسمتی نہیں ہے؟ تو بالکل اسی طرح جو انسان تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی نظر میں اس کی عزت اور اس کی تکریم اور بڑھ جائے گی۔ اللہ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ تقوی اختیار کرنے سے بندہ اللہ کی نظروں میں باعزت بن جاتا ہے، اللہ اس کو عزت اور خطر کی نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشیاں اور سعادت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ یونس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ وہی آیت ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، کہ خبردار اللہ کے دوست وہی ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی ریوارڈ بیان کرتے ہوئے، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے، ایسے لوگوں کا انعام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی تقوی کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ یعنی دنیا میں بھی یہ لوگ خوش قسمت ہیں اور آخرت میں بھی یہ لوگ خوش قسمت ہوں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور فائدہ ہے تقوی اختیار کرنے کا، کہ انسان کو حق بات کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے، حق بات کی طرف ہمیں ہدایت ملتی ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے نا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی بڑی قوت عطا کرے گا، اور تم سے تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں تقوی کے کتنے فائدے آ رہے ہیں، آپ لوگ کون کرتے جائیے۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ چھوٹے چھوٹے ریوارڈس ہیں، ایسے کہ وقتی طور پر وہ ختم ہو جائیں گی یا ٹیمپرری رہیں گی، پھر وہ ریوارڈ ہمیں نہیں ملے گی؟ سبحان اللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ یقیناً جو اللہ کی عطا ہوتی ہے نا، وہ بہت بہترین ہوتی ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو تقوی حاصل کرنے کا ایک اور فائدہ، ہمارے رزق میں فراخی اور کشادگی کی جاتی ہے۔ آج جن چیزوں کو لے کر ہم پریشان ہیں نا، کوئی کمائی کو لے کر پریشان ہے، کوئی رزق کو لے کر پریشان ہے، کہ کوئی پیسوں کو لے کر پریشان ہے نا، کوئی تنگی کو لے کر پریشان ہے، تو ان ساری چیزوں میں اللہ کی طرف سے کشادگی ڈال دی جاتی ہے۔ اللہ نے سورۃ الطلاق میں فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو بھی انسان اللہ سے ڈرے گا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا نا، اللہ نے کہا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دے گا، اور اللہ ایسے ایسے ذریعے سے، ایسے ایسے راستے سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہماری زندگی کے ساتھ، ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں سبحان اللہ کہ بھائی اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ چلو ہماری زندگی یہیں ختم ہو گئی ہے، ہم اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ تو کبھی اللہ کے ذریعے ہمیں ایسی مدد ملتی ہے جس کے بارے میں ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا ہم نے۔ یقین مانی یہ تقویٰ کی برکت ہے، یہ تقویٰ کی برکت کے ذریعے ہے، تقویٰ کے برکت کی بدولت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور فائدہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطلاق ہی میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی شخص اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ آج ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمارے معاملات آسان ہو جائیں، ہے نا؟
آپ میں میرے علاوہ یہاں پر آلموسٹ 90 سسٹرس موجود ہیں۔ آپ میں سے کوئی ایسی ہیں جن کی زندگی بالکل آسانی سے گزر رہی ہو؟ یعنی کہ ہم میں سے ایسے کوئی ہیں جو بے نیاز ہوں کہ چلو بھائی ہماری زندگی بہت آسان گزر رہی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم میں سے ہر کوئی اسی تلاش میں ہے کہ کب ہماری زندگی میں آسانی پیدا ہوگی، ہے نا؟ کب ہماری زندگی میں آسانی پیدا ہوگی، کب ہم اچھی زندگی گزار پائیں گے، کب ہم پرسکون زندگی گزاریں۔ ہم میں سے ہر کوئی ایسے ہیں جو کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور گزر رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی چیز ہمیں تکلیف ضرور دے رہی ہوتی ہے۔ کسی نہ کسی چیز کو لے کر ہم ضرور اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں ہر طرف سے یہی چاہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہیں نہ کہیں ہمیں آسانی پیدا ہو جائے، کہیں نہ کہیں سے ہمیں ہمارے لیے دروازہ کھول جائے، کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے آسانی کا دروازہ کھول دیا جائے کہ ہمارے لیے ہماری یہ مشکل دور ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو یقین مانیں، تقوی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا قول ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اگر آپ تقوی اختیار کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانی فرمائیں گے۔ اسی طرح تقوی کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اللہ کی برکت حاصل ہوتی، اللہ کی طرف سے ہم پر برکت نازل ہوتی۔ تو سبحان اللہ، ایک تقوی کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے برکت کا حصول ہمیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک قریہ والوں کی کہانی، ایک قریہ والیوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر واقعی یہ قریہ والے لوگ ایمان لے آتے اور اللہ سے تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں ہم نازل کرتے، بہت ساری برکتیں ہم ان کے لیے کھول دیتے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو انسان اللہ سے تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے اس کے لیے برکت نازل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح تقوی اختیار کرنے کا ایک اور فائدہ کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہمیشہ شامل حال ہوتی ہے، اور بہترین کام اس کو حاصل ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ تقوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، کیونکہ کیا ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل رہے، ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں، ہمیشہ ہم ہر طرح کی مشکل، مصیبت اور پریشانیوں سے محفوظ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود یہاں پر فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، کہ بے شک زمین اللہ کی ہے، وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہے بناتا ہے، اور اچھا انجام تو صرف متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اچھا انجام، یعنی اچھا رزلٹ جو ہوتا ہے نا، وہ صرف متقی لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ بقیہ یہ دنیا میں جو لوگ آپ کو بس بظاہر خوشحال نظر آئیں، دکھنے میں وہ اچھی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن ان کا انجام نہیں اچھا ہوگا اگر ان کے پاس تقوی نہیں ہے، اگر وہ تقوی اختیار نہیں کیے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تقوی کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے، اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوتی ہے، اور اس کا انجام نہ ہمیشہ اچھا اور بہترین ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح تقوی کا ایک اور فائدہ یہ کہ انسان کو دنیا اور آخرت میں بہترین عوض اور بدلہ عطا کیا جاتا ہے۔ ابو قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک دیہاتی آدمی کے پاس پہنچے تو اس نے بتایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہ باتیں سکھانا شروع کر دیں جو اللہ نے انہیں سکھائی تھی، اور فرمایا انک لن تدع شیئا للہ عز وجل الا بدلک اللہ بہ ما هو خیر لک منہ، کہ تم جس چیز کو بھی اللہ کے خوف سے چھوڑ دو گے نا، یقین مانے ان باتوں کو آپ لوگ محفوظ رکھ لیں، غور سے سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ یقین مانو جس چیز کو بھی تم اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہترین چیز عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی کہ
انسان کی زندگی میں آزمائش کئی طرح سے آتی ہیں۔ کبھی ہم ان کاموں کو اس وجہ سے کر لیتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے نا؟ اکثر کام ہم اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھی لگتی ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کیا وہ چیز اللہ کو اچھی لگتی ہے؟ کبھی ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ جو کام میں کر رہی ہوں کیا وہ کام اللہ کو پسند ہے؟ یا کیا اللہ اس سے خوش ہے؟ اللہ اس سے راضی ہیں؟ نہیں نا، یہی ہماری غلطی ہے۔ یہی جو ہم میجر مسٹیک کرتے ہیں، ہماری سب سے بڑی مسٹیک، سب سے میجر جو غلطی ہے وہ یہی ہے کہ ہم موسٹ آف ورکس کئی سارے کام ہماری زندگی کے ہم صرف اس لیے کر لیتے ہیں کہ وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، وہ کام ہمیں پسند ہے نا؟ کوئی میوزک سن لیتا ہے کیونکہ اس کو پسند ہے، کوئی حرام کام کر لیتا ہے کیونکہ اس کو پسند ہے نا؟ کوئی شریعت کے خلاف چل رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے تحت ہم ڈھال لیں گے، یقین مانے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ آپ کو عطا کرے گا جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر مزید آپ کو عطا کریں گے جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کوئی بھی چیز ہم کرنے جا رہے ہوں اور وہ چیز ہمیں پسند ہو، انسان کا نفس چاہتا ہے کہ وہ کر لیں، وقتی طور پر اس کو اس میں خوشی نظر آ رہی ہوتی ہے، وقتی طور پر اس کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بھائی تھوڑی دیر ہی صحیح، چلو ہم وہ کام کر لیں گے، لیکن فوراً آپ کو یاد آ گیا کہ نہیں، یہ میرے رب کو نہیں پسند ہے، اس سے میرے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، یہ میرے اللہ کو نہیں پسند ہے، تو اللہ کی وجہ سے، اللہ کے ڈر سے آپ چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی ایسا کام جس کو کرنے پر آپ قادر ہیں، جس کو آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے صرف اللہ کی خاطر چھوڑ دیا، یقین مانو کہ اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی عزت ہے۔ اور جو کام آپ نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا نا، تو کیسے اللہ کی ذات آپ کو اس کا بہترین بدلہ نہیں عطا کر سکتی ہے؟ یقین مانے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اس سے بہترین چیز عطا فرماتے ہیں۔ تو آج کے اس درس کا خلاصہ بس یہی ہے کہ تقویٰ کوئی عام چیز نہیں، تقویٰ کوئی عام عمل نہیں، تقویٰ کوئی وقتی عمل نہیں، بلکہ تقویٰ ہی دنیا اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ تقویٰ گناہوں اور فتنوں سے بچنے کا ڈھال ہے۔ الغرض تقویٰ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مصداق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زندگی کے اس سفر میں تم زیادہ راہ اختیار کرو اور بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آج کا یہ درس آپ سبھی کے حق میں بہت مفید اور بہترین ثابت ہوا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو کچھ خیر کی باتیں تھیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے تھیں، اور جو کچھ خطا، بھول یا نسیان مجھ سے واقع ہوئے وہ میرے نفس اور شیطان کی جانب سے ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، سب سے پہلے کہنے والی مجھے اور یہاں پر جتنی بھی بہنیں شامل ہیں، سب جمع ہوئی ہیں جنہوں نے بھی اس درس کو سنا ہے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ نہ صرف سننے بلکہ جو چیزیں ہم نے بیان کی تھی، جو چیزیں ہم نے سنی تھی، ان تمام چیزوں پر سب سے پہلے ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق دیں اور صحیح معنوں میں علم امت مسلمہ کی خواتین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔